صفحہ نمبر 150 شرر کا اسلوب بیان۔ اگر یہ سچ ہے کہ اسلوب ہی شخصیت کا دوسرا نام ہے تو لازم ہے کہ ہمیں ان کی ذہنی خد و خال کو نمایاں کرنا ہوگا جن سے شرر کی شخصیات وجود میں آئی۔ شرر اپنے دور کی بڑی شخصیتوں کی طرح بہت سے متنوع اور رنگا رنگ چشموں سے فیضیاب ہوئے اور تنوع ان کے ادبی کارناموں میں غیر معمولی صورت میں نمایاں ہے، اور اس تنوع کے ذریعے اثر ان کے اظہار و اسلوب بیان میں جو رنگا رنگی ہے وہ اس زمانے کے دوسرے ادیبوں کے ہاں نہیں ہے۔ شرر نے نیم تاریخی نیم افسانوی دنیا کی جو تصاویریں ہم کو دکھائی ہیں، ان کے پس منظر یہ احساس کار فرما ہے کہ ان کا سلسلہ نسب بنو عباس سے ملتا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ امین الرشید کی اولاد میں سے ہیں۔ الف لیلہ نے بنو عباس کے زمانے پر جو افسانی غلاف چڑھایا، اس کی چمک دھمک سے عباسیوں کا یہ سپوت اگرچہ زمانی لحاظ سے بڑے فاصلے پر ہے، وہ صرف متاثر ہوا۔ عباسیوں کی تاریخ بڑی شاندار، بڑی تخلیل انگیز اور حیرت کا مرقع ہے۔ ایک اثر پذیر انسان کے لیے یقیناً اس کا ہر خیال ہے کہ ایک تازیانہ بن سکتا ہے۔ اس تجزیے کی روشنی میں شرر کی نگارش کی مخصوص روح سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ تاریخ ایک حقیقت ہے کہ شرر نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اودھ پنچ اور اودھ اخبار سے کیا۔ اس زمانے میں ان کی انشا پردازی قدرتی طور پر تکلف اور ذوق و آرائش سے آراستہ تھی، جو نہ صرف لکھنؤ کا اثر تھا بلکہ جوانی کے طبعی جوش کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اس زمانے کی تحریروں کے بارے میں مرزا محمد عسکری لکھتے ہیں، ان کے مضامین میں اعلیٰ خیال آفرینی کے ساتھ فلسفیانہ معنی آفرینی اور لیڈری مذاق بنا ہوا تھا۔ اگرچہ عسکری صاحب کا یہ تجزیہ ناقابل فہم ہے کیونکہ ان کی تنقیدی اصطلاح کا کوئی مفہوم واضح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ صحیح ہے کہ شرر اس زمانے میں خیالی مضمون نگاری کیا کرتے تھے جس میں عبادت آرائی اور شاعرانہ مبالغہ ہوتا تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ملک میں تہذیب اور اخلاق کے مضمون نگاری نے دھوم مچا رکھی تھی۔ صفحہ نمبر 191 شرر کی ابتدائی مضمون نگاری اور تہذیب الاخلاق کی مضمون نگاری میں یہ فرق ہے کہ تہذیب الاخلاق کے مضمون پر مقصد کی دبیر چادر پڑی ہے، لہٰذا ان کا ادبی پہلو نمایاں نہیں بلکہ شرر کے مضامین میں شوخی اور ادبیت نمایاں ہے۔ ان کے مطالعے میں ذہنی کشادگی اور مسرت ملتی ہے۔ شرر کی وہ عادت جو عمر بھر ان کی ذات کے ساتھ سایہ کی طرح رہی، وہ ہے زود نویسی کی ہے۔ سیر المصنفین کے مصنف کا بیان ہے، وہ 4-5 روز میں بیٹھ کر اتنے مضامین لکھ لیا کرتے تھے کہ مہینہ بھر اودھ اخبار میں شائع ہوتے تھے۔ ان کے عنوان اس قسم کے ہوتے تھے کہ وہ چاہے کتنے ہی دنوں بعد چھاپتے پرانے نہیں سمجھے جاتے تھے۔ یہ شرر کی آمد کا زمانہ تھا، ان کا قلم رواں دواں تھا، مگر افسوس ہے کہ اس زمانے کے مضامین دستیاب نہیں ہوتے۔ مگر مرزا محمد عسکری کا بیان ہے کہ ان کے زمانے میں نسبتاً غیر شستہ اور غیر رفتہ ہوتی تھی، اس میں الجھا دیے اور ہیج در پیج کنجلکیں ہوتی تھیں، مگر انہوں نے نثر میں جا بجا اشعار استعمال کرنے سے پرہیز کیا۔ صحیح معنوں میں شرر کے اسلوب کی ایک نئی کروٹ اس وقت بدلی جب انہوں نے اپنے ایک دوست عبدالباسط کے نام سے رسالہ معشر جاری کیا۔ اس رسالے کا مقصد ادبی مضمون نگاری اور احیاء تھا۔ اردو دان طبقے نے پہلی مرتبہ اس رسالے کے ذریعے شرر کو بحیثیت ادیب کے پہچانا۔ مرزا محمد عسکری ہی لکھتے ہیں، اس رسالے کا رنگ عبارت اس قدر دلکش اور دلفریب تھا کہ ملک میں ہر طرف دھوم پڑ گئی۔ اس جریدے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں سب مضمون شرر انیس اشاعتوں میں چھپتا رہا، جس میں صبح کی کیفیت کو مختلف اندازوں میں دکھایا گیا تھا۔ انداز بیاں کی یہی قوت آگے چل کر ناول نگاری میں معاون ثابت ہوئی۔ معشر میں جو اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے، اس میں فارسی تشبیہات اور استعارات تو تھے مگر بندش انگریزی بھی تھی۔ صفحہ نمبر 152 جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ شرر نے ادب کے مختلف میدانوں کی سیاحت کی، وہ کسی ایک جگہ مقید نہ تھے۔ ان کا قلم رواں دواں تھا، ان کے ہاں اسلوب کی بے پناہ تنوعات پائے جاتے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسے تو قلموں میں مصنف کی تصنیف کا جائزہ لیتے وقت صرف چند ضرورت باتوں کا تجزیہ ضروری ہے۔ ہمارے مشرقی علماء نے اکثر اوقات اسلوب کی 4 بڑی قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 نثر مد جزر، نمبر 2
نثر مکفّا، نمبر 3 نثر مسجع، نمبر 4 نثر آری۔ ان اقسام کی حد کی بندی کی ظاہری صورت کی بنا پر کی گئی ہے۔ نثر کی معنویت سے انہیں کوئی علاقہ نہیں، یہ ہمارا خالص مشرقی شعور ہے۔ اس کے برعکس مغرب کے علماء نثر کی معنویت کی اساس قرار دے کر مندرجہ ذیل اقسام مقرر کرتے ہیں۔ توصیحی نثر، ایسی نثر جس میں کسی خیال، مسئلہ یا نظریے کی وضاحت کی گئی ہو۔ اس میں لکھنے والا جذبات کی دھن بکھیر کر خیالات کو مدھم نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 استدلالی نثر، اس میں کوئی قصہ پیش ہوتا ہے، طرفین متوازن بحث کرنے کے بعد نتیجہ بالکل فطری اور منطقی نکالتے ہیں۔ نمبر 3 وصفیہ نثر، کسی منظر یا واقعہ غیر کی ایسی مؤثر تصویر کے پڑھنے والا نثر میں اصل نقش دیکھ پائے۔ نمبر 4 بیانیہ نثر، اس نثر کا مقصد واقعات کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا ہے تاکہ قاری پر علت اور معلول کا رشتہ واضح ہو جائے۔ یہ نثر قصہ کہانی کے لیے موضوع تر ہے۔ اس نثر کی اہم خصوصیات حرکت، تسلسل اور روانی ہے۔ چھوٹے چھوٹے اور مؤثر جملوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایسی نثر کی اہمیت جتلاتے ہوئے ہربرٹ ریڈ لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 193، چھوٹے چھوٹے جملوں کا سلسلہ حرکت کا ساتھ اثر رکھتا ہے، اسی لیے کسی عمل یا تاریخی واقعے کا بیان موضوع ترین پیرا یہ چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال ہوتا ہے۔ ان 4 اقسام کے علاوہ 2 بڑی ایک اور نوع کو بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جذباتی نثر۔ اس کا بیان ڈوبری یہ قرار دیتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جذبات انگیز نثر کو طویل اور ایک ایسی ہی تال پر برابر جاری رکھنے والے آہنگ اور ایسے مجرد الفاظ میں لکھا ہونا چاہیے جو ارتباط خیالات سے بوجھل ہوں۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ نثر کی پہلی 2 قسمیں علمی، عقلی اور فکری مسائل کے بیان کے لیے بروئے کار لائی جاتی ہیں، اور مؤخر ذکر اقسام کو بیشتر ادبی مقاصد کے لیے۔ اسلوب بیان نہ صرف شخصیت کی عکاسی کرتا ہے بلکہ ان کی تعمیر اور عصری اور اجتماعی اور تہذیبی حالات کا بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں شرر کے اسلوب بیان کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ گزشتہ سطور میں شرر کے ذہنی میلانات کا تذکرہ کیا گیا ہے، مثلاً ایک بڑے اثر ان پر لکھنوی روایات کا تھا۔ رنگینی، تکلف، لذیذ اور بیشتر صورت میں غیر ضروری ہے۔ شرر گو لکھنؤ کے شرر نہ تھے، مگر ان عناصر سے وہ دامن نہ بچا سکے، بلکہ ذہنی طور پر وہ فسانہ عجائب کے زیادہ قریب آ جاتے، اور یہ اثر کسی نہ کسی صورت میں ان تحریروں میں ہمیشہ جاری و ساری رہا۔ ان کے انداز تحریر میں خامیاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی، جن کا جائزہ حسب ذیل ہے۔ خوبیاں: سلاست اور شستگی۔ قدیم نثر جس ساختہ پرتاختہ اسلوب کی آئینہ دار تھی وہ میر امن غالب اور سر سید کے ہاتھوں ختم ہو گیا، اور شرر نے ایسی لطیف اور سلیس انداز تحریر کو اپنایا جس سے ان تینوں حضرات نے پیدا کیا تھا۔ یہی سلاست اور لطافت جدید نثر کا بہترین تقاضا ہے۔ مکفّا اور مسجع انداز ہر چند اپنے طور پر ایک فن ہے، مگر اس افادیت جدید تقاضوں سے بیگانہ ہے۔ سر سید نے اپنے طرز تحریر کے ذریعے جس سادہ فہم اور اردو نثر کو عام کیا ہے، شرر نے اسی شعلے سے اپنا چراغ جلایا ہے۔ صفحہ نمبر 154، یہی وجہ ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں بے تکلفی اور بے باکی سے، اور پڑھنے والے کو ان کا مطلب سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ ذیل کے جملے ان کی شگفتگی اور رواں پیرا کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 1 یک و یک اسلام کی طرف اس بات کا ڈھنڈورا پٹ گیا کہ عالم غیوب سوا خدا کے نہیں، اور کوئی اس کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ کہانت۔ نمبر 2 سورج تمہارے نور کا جلوہ دکھا رہا ہے، چاند تمہارا آئینہ ہے، ہم تم اور وہ۔ نمبر 3 میں اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے کو اتار رہا ہوں، اس نے دانت نکال دیے۔ نمبر 4 اس عالم میں جو کچھ ہے وہ وہی ہے، تم، ہم اور وہ، مفرد جوتا۔ نمبر 5 اور تم جو ناحق بگڑتے ہو اور خواہ مخواہ اپنا دشمن تصور کر لیتے ہو، مفرد جوتا۔ نمبر 6 تہذیب دراصل ان اخلاقی تکلفات کا نام ہے جو قوم تقاضے شرافت سمجھنے لگے۔ آج ہم اکثر ان لوگوں کو یہ کہتے دیکھتے ہیں کہ ملنے جلنے اور چنا و چیں اور معاشرت کے تکلفات ایک قسم کی فضول ریاکاریاں ہیں، مگر یہ
ان کی غلطی ہے، یوں تو فضول ریاکاری لباس اور بود و باش کا انتظام بھی ہے۔ اصل یہ ہے کہ جن لوگوں کو انسانی تہذیب نہیں آتی، انہوں نے اپنے لیے غداری کا بہانہ اس بات کو قرار دے دیا ہے کہ ہمیں شہر والوں یا مہذب لوگوں کی ایسی دکھاوے کی باتیں نہیں آتی۔ شرر کے یہاں سر سید جیسا انداز تخاطب بھی پایا جاتا ہے۔ ایک اوقات یہ ہے کہ وہ جملے استعمال کرتے ہیں، اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ پہلے کہہ چکے ہیں، ہم بقدر ضرورت بتا چکے ہیں، ہمیں یہ بھی بتا دینا چاہیے۔ تشبیہ اور استعارات کا استعمال۔ شرر نے اپنے خیالات کی وضاحت کے لیے تشبیہ اور استعارات بقدر ضرورت موزن استعمال کیے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے تو تشبیہ و استعارات پر ہی اپنے انداز تحریر کی بنیاد رکھی، مگر نثر میں تشبیہ اور استعارات کی بھرمار اس قدر قابل تعریف بھی نہیں تھی۔ دراصل شاعری میں کیفیات کی وضاحت کے لیے شاعر کو ان وسائل کا سہارا لینا پڑتا ہے، نثر میں ان کی اتنی ضرورت پڑتی ہے کہ تاہم شرر نے اپنی عبارتوں کو رنگین بنانے کے لیے اور اپنے خیالی جذبات و تصاویر کو نمایاں اور واضح کرنے کے لیے تشبیہوں اور استعاروں کو بڑی اچھی طرح استعمال کیا۔ خاص طور پر مناظر اور ماحول کی پیشکش کے موقعوں پر ان کی تشبیہیں طویل ہونے کے باوجود ابھی بھی موجود ہیں۔ رنگیلی شوق طبع اہل بغداد دکن کی تھکن مٹانے کے لیے ایسی زندہ دلی اور فراغ البدالی کے ساتھ گھروں سے نکلے ہیں کہ گویا دن کوئی ظالم رقیب تھا، جس کی نظر میں ہٹتے ہی اس وقت کے لیلہ شب کے وصال کا لطف اٹھانے آ پہنچے۔ نمبر 2، ہزارہ چراغ میں جو ملیح شب کے لباس پر روشن موتیوں اور لعل شب چراغ کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ شرر اپنے تاریخی اور سوانحی مضامین میں تشبیہوں اور استعاروں سے کام لیا ہے۔ نمبر 3، ایک کالی گھٹا اٹھی جس سے عالم بالکل تیرا و تاریک ہو گیا، عقل دوربین بھی اس طوفان خیز بلا سے متحرک ہو کر ایک حیرت خیز بیابان میں جا پڑی۔ اسلامی سوانح عمریہ ابن مسکویہ۔ نمبر 4، دوپہر کی دھوپ اور شدت تمازات سے زمین صحرا آتش کدہ بن گئی۔ ذوق عربی و فارسی۔ عربی و فارسی زبانوں پر شرر کو خاصا عبور حاصل تھا۔ ان کی عبارتوں میں فارسی مرکبات کا باکثر استعمال ہے، مثال کے طور پر نفع بیانی، خلق، ممتاز عہد، اثر، دولت، سرمدی، شدائے عرب، شدت کرسنی، عالم بے بدل، خرق عادت، آتش فساد، حسن عقیدت، آستانہ خلافت، غیر متعظ وغیرہ۔ شرر کا رجحان اکثر اختصار کے بجائے وضاحت کی طرف رہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ وضاحت کہیں کہیں غیر ضرورتی بھی محسوس ہوتی ہے، مگر شاید وہ اس اندازے کو مفید سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مطلب کو زیادہ واضح کرنے کے لیے عربی اور فارسی جملوں میں اشعار کا بے باکانہ استعمال کرتے ہیں، نیز حدیثوں اور آیتوں کا بھی بے محبہ حوالہ دیتے ہیں۔ اس سے ان کے مذاق اور معلومات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف اسلامی سوانح عمریہ کی اس قسم کی مثالوں سے بھرپور ہیں۔ مشہور حدیث ترجمہ، یعنی مومن کی شان نہیں کہ لوگوں پر لعنت کرے، صفحہ نمبر 156۔ نمبر 2، حدیث ترجمہ، خلق اور امر سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ نمبر 3، ہر لحظہ باوضع دگران یار برآمد۔ اشعار کا استعمال۔ اشعار کے باکثرت استعمال سے شرر کے شاعرانہ مزاج کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ غالباً اسی ذوق کے پیش نظر انہوں نے اپنا تخلص بھی دیکھا تھا۔ ان کے بعض ناولوں میں ہر باب کا آغاز ایک شعر سے ہوتا ہے، حالانکہ واقعات کا اس شعر سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، مگر ان کی رومان پسندی اور ذوق جمال کی تسکین ہوتی ہے۔ اپنے مضامین کے دوران وہ اچھے شعر اپنے مطلب کے وضاحت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اشکاک زیادہ بیتاب ہوئے اور کہہ اٹھے، اشکاک زیادہ بیتاب ہوئے اور کہہ اٹھے، آتے ہیں خیالوں میں دماغوں میں دلوں میں، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پردہ نشیں ہیں، ہم نہیں تو تم بھی نہیں اور تم نہیں تو ہم بھی نہیں، ہم تم سے ایک جاں دو قالب، آپس میں بڑی محبتیں ہیں۔ اردو زبان کے اشعار کے علاوہ فارسی زبان کے اشعار کو انہوں نے قابل ستائش استعمال کیا ہے۔ اس طرح وہ اکثر اردو یا فارسی شعروں کے مصرعے
بڑی خوبی سے، معنی آفرینی سے اور عبارت آرائی سے استعمال کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 157 محاورات کا استعمال۔ شرر نے نہ صرف روزمرہ زبان کی پابندی کی ہے بلکہ محاوروں کو بڑی خوبصورتی اور برجستگی سے استعمال کیا ہے۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان لکھنوی کی ٹیکسٹائلی زبان ہے۔ حالی نے لکھا ہے کہ روزمرہ زبان کی پابندی کے بغیر محاورات کے جا بجا استعمال کا کوئی فائدہ نہیں، مگر شرر نے روزمرہ اور محاوروں دونوں کا بھرپور خیال رکھا ہے۔ محاوروں کا استعمال نہ صرف طرز تحریر کو معیاری اور دلکش بناتا ہے بلکہ اس سے مطالب کی توسیع بھی بڑی مدد ملتی ہے۔ شرر نے محاوروں کے ذریعے اپنے طرز تحریر میں اختصار، جامعیت اور حسن پیدا کیا ہے۔ یہ ان کے رنگین رواں جملوں کی چند مثالیں ہیں۔ اسلام نے اپنے ظہور کے ساتھ کہانت کا چراغ گل کر دیا۔ نمبر 2 اپنے وعدے کا خیال آیا تو سناٹے میں آ گئے۔ نمبر 3 جس کا کانٹا زندگی بھر اس کے دل میں کھٹکتا رہا۔ نمبر 4 میٹھا برج کی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ زبردست کا ٹھینگا سر پر، ہر طرف ہائے ہائے پڑ گئی، جو تھا ان کی جان کو رو رہا تھا۔ گوئیوں کا بازاران کے سامنے سر پڑ گیا۔ اسلام کی طرف سے اس بات کا ڈھنڈورا پٹ گیا۔ افسانوی پہریہ۔ شرر نے اپنے مضامین میں بھی افسانوی انداز بیان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ قاری کی توجہ کو جذب کرنے اور مذکور کرنے کے لیے یہ نسخہ بڑا کامیاب ہے۔ ان کے شوق قصہ گوئی نے سوانح نگاری میں ایک کیف مرگ رنگ پیدا کر دیا ہے اور یہ بحیثیت مجموعی ان کی بیانیہ نثر کو خوشگوار بنا دیا ہے۔ ان کے مضامین دلکش اور رنگین واقعات سے بھرپور ہیں۔ ان کی اسلامی سوانح عمریوں میں سے یہ اقتباسات ہیں جن میں دلچسپی واقعات کو کہانی کے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ غرناطہ کے ایک عالم ابو حیان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 158 علامہ ابو حیان کی زبان میں کس قدر لکنت تھی۔ ہمارے پنجابی احباب کی طرح اہل پنجاب کے لہجے میں بھی یہ نقصان ہے کہ کاف کو اس کے مخزن سے ادا نہیں کر سکتے بلکہ کاف کی جگہ کاف بولتے ہیں۔ اس اثر سے اسپین کا ایک باشندہ گو ناموری کے اعلیٰ درجے پر پہنچ کر علامہ ابو حیان ہو کیوں کر بچ سکتا ہے، مگر باوجود اس کے یہ کمال بھی تھا کہ یہ نقصان باعتبار معمولی گفتگو کے ساتھ جب قرآن کی قرأت کرنے یا احادیث پڑھنے وغیرہ میں اپنے وقت اصل مخزن سے ادا ہوتا، کوئی پہچان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہ واقعی بزرگ ہے جو بات چیت کے وقت کاف کی جگہ کاف بول جاتے ہیں۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ 2 باتیں ایسی ہیں جن کے خیال سے ان مرحوم کی وقت اور اعلیٰ ظرفی پر حرف آ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے درجہ تکمیل اور مرجعیت پر پہنچ کر خود کو اپنے بعض اساتذہ سے مخالفت کی، صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ ان پر سخت الفاظ کے حملے کیے۔ دوسرا یہ کہ ان کے مزاج اور بخل و اعتدال سے بہت زیادہ تھا۔ ایک لڑکے سے آپ نے پوچھا کہ تم نحو میں کون سا باب پڑھتے ہو؟ اس نے کہا فاعل اور مفعول۔ کہا تم ابھی بھی اپنے ماں باپ کی حرکتیں یاد ہیں؟ کسی نے کہا اپنی انگوٹھی مجھے دو کیونکہ میں تم سے اب جدا ہوتا ہوں، یہ تمہاری یادگار میرے پاس رہے گی۔ ابو حیان نے کہا بس یہی یادگار میری کافی ہے، تم نے انگوٹھی مانگی، میں نے نہیں دی۔ تفصیل پسندی۔ شرر اپنے ناولوں میں بھی اور مضامین میں اختصار کے مقابلے میں تفصیل اور وضاحت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کے جملے پیراگراف اکثر و بیشتر طویل اور عریض ہوتے ہیں، اسی وجہ سے غیر ضروری تکرار سے بھی انہیں کام لینا پڑتا ہے۔ لکھنؤ کے معاشرتی تاریخ کے سلسلے میں انہوں نے اتنی جزیات نگاری سے کام لیا ہے کہ ان کے مشاہدہ گہرائی اور گہرائی پر حیرت ہوتی ہے۔ ان کی کتاب ہندوستان میں مشرقی تمدن کا آخری نمونہ کے موضوعات کو فہرست پر نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو کتنی اہمیت دی ہے اور کس قدر تفصیل سے ان کی خصوصیات، فوائد اور نقائص پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کا یہ اقتباس دیکھیے جس سے اندازہ ہوگا کہ مختصر باتوں کو کس قدر پھیلایا اور پیش کیا جا سکتا ہے۔ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا۔ یونانیوں کے بعض مقرر رواں اور خطیبوں کی نسبت سنا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی تقریروں میں اثر پیدا کرنے کے لیے خاص کوششیں
کی ہیں۔ صفحہ نمبر 149۔ اور آواز کے نشیب و فراز اور اوسنا و اتوار کے تغیرات سے گفتگو میں اثر پیش کرتے تھے۔ اسلام کی اس طولانی عمر میں اس کی نہایت ضروری فن کو اصول کے ساتھ خاص انیس نے پیش کیا ہے۔ الفاظ کے مناسب آواز کے تغیرات اور مضامین کے مواقف چہرے بنا لینے کو کلام کو اعضاء و جوارح کی متناسب حرکات اور خط و خال کے اشارات سے قوت دینے کا فن خالص لکھنؤ میں ہے۔ وہ بھی میر انیس کے گھرانے ہی کی ایجاد ہے جس کی ترقی میں اب تک کوششیں جاری ہیں، اور ہمارے اسپیکر اپنی فصیح البیانی میں اثر پیدا کرنے کے لیے اگر ان باکمالوں کی شاگردگی کریں تو نہایت ہی کامیاب اسپیکر ثابت ہوں گے۔ خامیاں: شرر کے اسلوب کی کئی خامیاں ناقابل معافی تو نہیں بلکہ قابل معافی نہیں ہیں تو کہیں ایسی بھی ہیں کہ بادِ نظر میں ناگوار معلوم ہوتی ہیں۔ ان خامیوں میں ان کی انشا پردازی کی چمک دھمک کو گہنا رکھ کر ان کی نمایاں خامیوں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ انگریزی الفاظ: سر سید کو اپنی عبارتوں میں انگریزی الفاظ استعمال کرنے کا طریقہ بہت پسند تھا۔ غالباً اسی رجحان سے متاثر ہو کر شرر نے بھی انگریزی الفاظ کے جا بجا استعمال کی پسندیدہ اور مفید خیال کیا۔ مولانا حالی نے بھی سر سید کی اس روش کو قابل تقلید سمجھا تھا اور شاید اردو زبان کی ترقی کے سلسلے میں انگریزی الفاظ کو ہو بہو اختیار کر لینا اس وقت ضروری سمجھا گیا، مگر یہ تحریک بار آور ثابت ہوئی۔ اسی نتیجے میں ہمیں یہ انگریزی الفاظ اجنبی اور بے جوڑ دکھائی دیتے ہیں۔ اس عبارت سے نہ صرف بدنما ہو جاتی ہے بلکہ زبان کی کم مائگی کا خواہ مخواہ خیال پیدا ہوتا ہے، حالانکہ ان انگریزی الفاظ میں اردو متبادل موجود ہے۔ شرر نے جس انگریزی الفاظ کو محض رسم الخط بدل کر استعمال کیا ہے، یوں تو ان کی فہرست بہت زیادہ ہے، مگر مثال کے طور پر چند الفاظ یہ ہیں: سوسائٹی، کورٹ، شپ، انٹرویو، لیکچر، ریویو، ایکٹر، نیشنل ڈسک، ریمارکس، ایجیٹیشن، انجیکشن، پچز وغیرہ۔ اور حیرت یہ ہے کہ شرر نے خود ہی الفاظ میں اس روش کو ناپسند کیا ہے۔ صفحہ نمبر 160۔ آج کل انگریزی الفاظ کے جا بجا استعمال سے انگریزی دان اپنی علمی ترقی کا ثبوت خیال کرتے ہیں اور نہایت ہی بدتمیزی سے انگریزی الفاظ اپنی زبان میں بھرتے جاتے ہیں۔ ان کے باوجود وہ جملے جن میں انگریزی الفاظ کا بے روک ٹوک استعمال کیا گیا ہے: نمبر 1، علماء دین کو پالیٹکس سے کسی قسم کا واسطہ نہیں ہو سکتا، وہ نہ ہی مدبر سلطنت ہو سکتے ہیں نہ ہی اسٹیٹس مین۔ نمبر 2، تاریخ میں ان کا کریکٹر سب سے زیادہ ناپاک ہے۔ نمبر 3، بادشاہ کے اس زندہ نیچرل ہسٹری میوزیم میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ بے شرمی کے جرائم کو کسی نے پبلک کے سامنے پیش نہیں کیا۔ انگلستان میں برٹش گورنمنٹ سے مراسلت کر کے یہ طے کر لیا۔ نیا لیکچر پیدا کرنے کے لیے خیال ان میں انگریزی تعلیم نے پیدا نہیں کیا۔ زبان کی غلطیاں: جس طرح سر سید کے ہاں عبارت کے جوش اور روانی میں صحت زبان کا پہلو کہیں کہیں نظر آتا ہے، اسی طرح شرر نے بھی یہ کوتاہیاں کی ہوئی ہیں۔ سر سید کے مقابلے میں شرر کے ہاں ایسی مثالیں کم نہیں، اور یہ ان کے دامن تحریر کا نمایاں داغ ہے۔ ان کے ہاں کہیں محاورے غلط ہو جاتے ہیں، کہیں گرامر کی غلطی رہ جاتی ہے، کہیں جملہ بے ڈھنگ اور بدنما ہو جاتا ہے، اور کبھی املا بھی غلط ہو جاتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ املا کی غلطی اس دور کی کتابت کی وجہ سے ہو۔ بہرحال ان کی تمام قسم کی غلطیوں کی مثالیں حسب ذیل ہیں۔ ہوتے ہوتے اکثر مہینوں پر سے داڑھیاں غائب ہو گئیں۔ جتنے مہینوں پر داڑھیاں باقی رہ گئی تھیں وہ بھی شریف لے گئیں۔ سلام جو حضرت رسالت کا پیغام ہے تم کو پہنچے۔ طرح طرح کے معنی پنہاں کے کہانت کو اور چمکاتے ہیں۔ غسل کے بعد کفن پہنایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 161۔ عامیانہ انداز: شرر سنجیدہ طرز تحریر کے دوران غیر سنجیدہ اور عامیانہ انداز بیان پر اترتے ہیں۔ غالباً یہ اوت پنچ کے ہلکے پھلکے اور مذاق عام یعنی معیار سے گرے ہوئے انداز بیان کا اثر ہے۔ ان کے اعلیٰ عبارت کے ساتھ ساتھ ہلکے پھلکے مذاق بھی شامل ہیں۔ ان کے ایک متین اور صوفیانہ مضمون ہم تم اور وہ کے یہ ہیں کہ جملے مہذب
لب و لہجے کے خلاف ہیں اور اس پر وقار موضوع کے بھی شاں نہیں۔ نمبر 1، اسی لیے وہ اپنے پیارے اور دل دادا و ناز و آفرین واہ ہمیں بس ہی تو چاہیے تم ہائے پس تم ہی تم وصال ہے تو تم سے ہی فراق ہے تو تمہارا عرصہ قدرت کا اور چھوڑ نہیں۔ اس کے علاوہ ذیل کے یہ جملے بھی قابل تعریف اسلوب میں پیش نہیں کیے گئے۔ شہر کے اندر آرام سے بے فکرے بن کے بیٹھے اور رعایا کی فکروں سے آزاد ہو کر بے غل و غش رنگیلیاں مناتے رہے۔ یہ فقط ہمارے دم کا ظہور ہے۔ تکرار۔ شرر کی تحریر کا ایک نمایاں نقص یہ ہے کہ وہ عام طور پر ایک ہی بات کو دہرا کر ایک ہی مطلب کے لیے 2 الفاظ یا مرکبات استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں الفاظ کی یہ فضول خرچی بہت گراں گزرتی ہے۔ لفظوں اور جملوں کا غیر ضروری استعمال انداز بیان کی بڑی خامی ہے۔ اس کے برعکس اگر کم الفاظ میں زیادہ مفہوم پیش کیا جائے تو قابل ستائش ہے۔ یہ عیب شرر کے مضامین اور ناولوں دونوں میں یکساں طور پر موجود ہے کہ وہ مترادفات کے بے دریغ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 162۔ مثالیں حسب ذیل ہیں۔ ان کے طرز عمل اور ان کی پالیسی میں ایک ایسی مضطرب ہوشیاری ہے اور پراسرار بیکاری نظر آتی ہے۔ ملک کا انتظام انہوں نے غیر معمولی ہوشیاری اور خوب شائستگی سے کیا۔ بعض اوقات ان کا دل تخت و تاج و فرما روائی اور جانبانی سے کھٹا ہو گیا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ کاغذ جعلی ہے اور بنایا ہوا ہے۔ کل شائقین علوم کو بڑی خوشی اور مسرت ہوگی اور ان کے مستحکم عہد اور مضبوط وعدہ لیا جائے گا۔ بیجا مشکلات۔ شرر اپنے سلیس و شگفتہ انداز تحریر کے دوران ہی ایسے الفاظ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں کہ اچانک یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کسی دوسرے ادیب کا رنگ ہے اور یہ اس سے ان کے انداز تحریر میں ناہمواری دکھائی دیتی ہے۔ سر سید یا حالی کے ہاں ان کے جس طرح مسلسل ہموار موضوع اور یکساں انداز تحریر پایا جاتا ہے، ان کے ہاں یہ کیفیت نہیں رہتی۔ رواں دواں انداز بیاں کے دوران ہی الفاظ کی گردانی دخیل ہو کر ان کی انشا پردازی کو اجاگر کر دیتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کہیں کہیں شرر کے جملوں میں انشائے لطیف کی سی رعنائی اور رنگینی پیدا ہوتی ہے، مگر یہی جملے اپنے سیاق و سباق میں بالکل ناموزون دکھائی دیتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی مشکل الفاظ کے استعمال سے موصوف پڑھنے والوں کو بہت زیادہ مغلوب کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ثقیل اور بوجھل الفاظ کے استعمال کے باوجود ان کا میلان بحیثیت مجموعی سلاست ہی کی طرف رہتا ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں میں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے عام انداز بیاں کس قدر مختلف ہیں۔ نمبر 1، جب وہ کبھی سخن سرا ہوتے ہیں تو وہ قصہ نمکین کہتا ہے اور درج صباحت کا چمکتا ہوا ہوتی ہے جس کی چمک آتش فروزہ کی طرح سے درخشاں ہے۔ نمبر 2، باوجود اس صغر سنی اور خرد سالی کے ایسا کلمند اور منتظم ہے کہ اگر مخارج اور مصارف میں فضول خرچی کرتا ہوں تو اپنی عقل و معاشرے میانہ روی سے باہر نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 4، آپ اپنے گنجینہ افکار کے لیے ایک مضبوط قلعہ تیار فرمائیے تاکہ ان دونوں عیاروں سے درہائے مضامین اور متانہ معنی کی نگہبانی کر سکیں۔ صفحہ نمبر 163۔ شرر کے تاریخی ناول فردوس بری کی مقصدیت۔ جب بادشاہ کسی بھی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ نمل۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ ملک سبا کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ تاریخ بھی اس کی شہادت دیتی ہے کہ جب ایک قوم دوسری قوم پر غالب آتی ہے تو مغلوب قوم کے معزز لوگ ذلیل کیے جاتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ البتہ فرق رہتا ہے کہ یہ غالب اور قوم کے شعور پر منحصر ہے کہ وہ ذلیل ہونے کا کون سا طریقہ اختیار کرتی ہے۔ پاک و ہند پر جب انگریز نے قبضہ کیا تو اس نے مغلوب مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے جہاں اور طریقے اختیار کیے وہاں ایک یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ کو اس انداز میں لکھا اور لکھوایا جائے کہ خود مسلمانوں کو اپنی تاریخ پڑھ کر شرم و ندامت محسوس ہو، اور ان کے اسلاف کے کارناموں کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ان میں سے کوئی لٹیرا معلوم ہوا ہو اور کوئی ظالم و جابر۔ مسلمانوں کے شاندار اور درخشاں ماضی کو تحریک بنا کر پیش کیا اور ان کو باور کرایا کہ ان کے اسلاف ایسے نہ تھے جن پر ناز کیا جائے،
اور ان کے کارنامے ایسے نہ تھے جن کی پیروی کی جائے۔ شرر نے جب قلم اٹھایا تو اس وقت مسلمانوں کے ماضی کی یہی شکل پیش کی جا رہی تھی کہ جس کے برے اثرات اس دور پر پڑ رہے تھے، لیکن مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ ان حالات کا شرر نے جائزہ لیا اور اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ مسلمانوں کے سامنے ان کے شاندار ماضی کی تصویر پیش کی جاتی ہے تاکہ وہ اسلاف کے کارناموں کو پڑھیں اور ان میں حوصلہ پیدا ہو اور اپنے اسلاف کے رنگ میں رنگین اور خود کو اسی انداز پر ڈھال لیں۔ شرر نے تاریخ کو تاریخی واقعات سے ترتیب سے پیش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس تاریخ و واقعات کو لے کر جو ان کے مقصد پورا کرتے ہیں اور ان کو تخلیل کا رنگ دے کر ترتیب بدل کر پیش کر دیا۔ مزید دلکشی پیدا کرنے کے لیے حسن و عشق ہو گیا اور تاریخی واقعات کو بھی پیش کر دیا۔ صفحہ نمبر 164۔ ناول نگاری کو تاریخی ناول لکھنے میں اپنے ماحول اور زمانے کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے تاکہ قاری کو واقعات اور حالات میں اصلیت اور حقیقت معلوم ہو اور یہ سمجھ سکے کہ جو واقعات ناول میں بیان ہوئے ہیں ان کا ہونا ممکن ہے یا پھر واقعات کو ہزاروں سال اور ہزاروں میل دور لے جایا جائے اور اپنی تخلیل کی دو ایسی ماحول پیدا کر دیے جائیں کہ واقعات ممکن معلوم ہوں۔ ایسی صورت میں تاریخ ترتیب قائم نہیں رہتی، گویا تاریخ کو واقعات کی ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے تو ناول کے فن پر چوٹ پڑتی ہے، اور اگر ناول کے فنی لوازمات کو پیش نظر رکھا جائے تو تاریخ مسخ ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر ناول کو اس کی مقصدیت مدد ملتی ہے اور وہ چند تاریخی واقعات یا ایک تاریخی واقعے کو لے کر اس پر ناول کے پلاٹ کی بنیاد رکھتا ہے اور تاریخی واقعات کی بے ترتیبی کی پرواہ نہیں کرتا۔ قاری ناول پڑھتا ہے اور اس کے طفیل میں تاریخی واقعات سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ چند واقعات کو اپنی تاریخ پڑھنے کی وجہ کی طرف توجہ دلاتا ہے اور اسی تاریخی ناول نگار کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ چند تاریخی حروف کے ریزوں کو ایسی چمک دھمک کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ پڑھنے والا تاریخ میں چھپے ہوئے حلال و جوہر کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتا ہے اور اپنے اسلاف کے کارناموں کو پڑھے اور ان کی خصوصیات اور خوبیاں اپنے آپ میں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح تاریخی ناول نگار کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور یہی مقصد مولانا عبدالحلیم شرر نے پیش کیا تھا۔ شرر نے اپنا یہ ناول فردوس بری لکھتے ہوئے اپنے پیش نظر 3 موضوعات لکھے ہیں۔ یہ تینوں موضوع ملک اور قوم اور مذہب تھے۔ گویا انہوں نے بیک وقت تینوں کی یکساں طور پر خدمت کی ہے۔ ان ناولوں کو تحریر کرنے میں مولانا شرر کے پیش نظر 3 مقاصد تھے جس کی وجہ سے ان کے اس ناول کو مقصدی ناول کہلوانے کا حق حاصل ہے۔ ان کا اولین مقصد یہ تھا کہ قدیم زمانے سے جو مسلمانوں میں خرابیاں در آئی تھیں، جس طرح انہوں نے فریب و تزدید کے مذاہب کو بدنام اور رسوا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی اور وہ لوگوں خصوصاً مسلمانوں کو ایذا رسانی میں کئی دقیق فروگزشت نہ کرتے تھے۔ اس سب کے بارے میں دنیا پر حقیقت روشن کر دی جائے تاکہ لوگ اسلام پر دھبا لگاتے ہیں وہ نہ لگا سکیں۔ صفحہ نمبر 165۔ اس ناول کو تحریر کرنے کے لیے دوسرا مقصد شرر نے یہ پیش کیا کہ وہ ان تاریخی واقعات کو صداقت کا جامہ پہنانا چاہتا ہے جن کی وجہ سے اسلامی تاریخ کو بدنام اور رسوا کیا گیا ہے۔ اس سے وہ ایک اور مقصد برآہی پر چاہتا ہے کہ وہ تاریخی اسلام کے مصدقات اور پرانے واقعات کو پھر سے مسلمانوں کے کانوں تک پہنچا سکیں اور ایک نئے انداز میں خصوصاً نوجوانوں کو اپنی قوم و ملت سے ہمدردی پیدا ہو سکے، اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور تمام تاریخی واقعات میں ایک دلچسپی اور دلکشی پیدا کرنے کے لیے کچھ خیال آرائی کا رنگ بھی بھرا۔ لیکن جو واقعات پیش ہوئے ان کی صداقت میں کسی کو کلام نہیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ لکھا تاریخی اور مذہبی ثبوت کے حاصل کرنے کے بغیر ہرگز نہ لکھا، اور جو کچھ بھی صفحہ کرتاس پر اتارا انہیں تلاش اور بسیار جستجو کے بعد اتارا۔ اس ناول کا تیسرا اور آخری حصہ مقصد مولانا کے پیش نظر یہ تھا کہ وہ بھی ایک ناول نگار کی طرح عشقیہ جذبات کی ایک جھلک دکھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں 2 فرضی کردار عاشق و معشوق اور طالب و مطلوب کی حیثیت سے پیش کیے ہیں جن کا اصلیت اور حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ سب ان کی ذہنی کاوش و کوششوں کا ہی نتیجہ ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ لوگ جو قصہ یا ناول پڑھتے ہیں ان کا مقصد صرف تفریح طبع ہوتا ہے اور تفریح طبع کے لیے قصے یا کہانی میں کوئی دلچسپی عنصر ضروری نہیں ہوتی، سو انہوں نے دلچسپی اور جاذبیت پیدا کرنے کے لیے ایسا ہی کیا۔
مجموعی جائزہ۔ بقول سید وقار عظیم، فردوس بری اس لحاظ سے شرر کا واحد ناول ہے جس میں نہ تاریخ کا سینہ داغدار نظر آتا ہے اور نہ ہی کسی تاریخی شخصیت کا دامن تار تار۔ ادبی حیثیت کے علاوہ فردوس بری کی مذہبی حیثیت بھی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی اردو سمجھنے والے مسلمان موجود ہیں وہاں مولانا کے اس ناول کا مطالعہ ذوق و عرق سے کرتے ہیں، اور یہ ناول بقول علی عباس حسینی شرر کو کوہ حرف میں کوہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 166، حصہ دوئم، ناول جنت کی تلاش، از رحیم گل۔ تعارفی نوٹ: جنت کی تلاش کا خلاصہ: جنت کی تلاش ایک مطالعہ، تعارف، پلاٹ، کردار نگاری، منظر نگاری، نفسیاتی حوالہ، سرحد اور صوبہ بلوچستان کی تہذیب و ثقافت، مشرق و مغرب کی تہذیب و ثقافت، مجموعی جائزہ۔ جنت کی تلاش کا خلاصہ: جنت کی تلاش اس کے لیے اپنے مصنف کے الفاظ میں ایک بے چین روح کا سفر ہے جو 6 سال میں پایۂ تکمیل تک پہنچا۔ ناول کے واقعات وطن عزیز کے شمالی علاقہ جات سے لے کر بلوچستان کے پہاڑوں اور گلزاروں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ قصہ مانسیرا کے ڈاک بنگلے سے شروع ہوا اور طنز اور نلتز کے ریسٹ ہاؤس تک محیط ہے۔ وسیم خود مصنف مانسیرا کے ڈاک بنگلے کے کمرے نمبر 1 میں مقیم ہے۔ بالغرض سیاحت ان علاقوں میں آیا ہے۔ اس ڈاک بنگلے کے کمرہ نمبر 5 میں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی مقیم ہے جن کے بارے میں خانسامہ کی اطلاع یہ ہے کہ وہ بہن بھائی ہیں۔ لڑکی بڑی خوبصورت، شائستہ اور جدید خیالات کی مالکہ ہے۔ یہ دونوں کراچی سے بالغرض سیاحت یہاں آئے ہوئے ہیں۔ لڑکی پتلون شرٹ میں ملبوس سیر کو نکلتی ہے اور مکمل طور پر ایک الٹر ماڈرن دوشیزہ نظر آتی ہے۔ ہفتہ بھر کے قیام کے بعد مصنف کا اس نوجوان جوڑے سے تفصیلی تعارف ہوتا ہے۔ دونوں بہن بھائی ایم اے پاس ہیں۔ لڑکی فرفر انگریزی بولتی ہے اور کھلے ذہن اور وسیع خیالات کی مالک ہے۔ مصنف خود ایم اے پاس ہے اور مرحوم باپ کے ترکے میں حاصل شدہ دولت کو سیر و سیاحت پر خرچ کرنے نکلا ہے۔ امطال اور عاطف بھی دونوں معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں روپے پیسے کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ دونوں ایرانی النسل ہیں۔ عاطف کی والدہ کی وفات کے بعد اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی جس سے اس کی یہ بہن پیدا ہوئی جو کہ اپنے بعض ذاتی حالات کی وجہ سے حد سے زیادہ حساس بھی ہے اور عام لڑکیوں سے زیادہ ذہین اور سمجھدار بھی۔ عاطف کو 2 دن کے لیے اپنے ذاتی کام کے سلسلے میں پنڈی جانا ہے اور وہ وسیم کی نگرانی میں امطال کو چھوڑ کر جاتا ہے کیونکہ امطال کسی بھی طرح عاطف کے ساتھ پنڈی جانے پر آمادہ نہیں۔ یہ لڑکی اس قدر ضدی اور ہٹ کی پکی ہے کہ دوسروں کو اس کے فیصلوں کے آگے
سر جھکانا پڑتا ہے۔ وہ کوئی بھی فیصلہ کر کے کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ عاطف جو کہ خود ایک وسیع کاروبار کا مالک ہے، صرف اپنی بہن اور خوشی کی خاطر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اس کے ساتھ سیاحت پر نکلا ہوا ہے۔ امتال اپنے جذباتی پن میں 2 مرتبہ خودکشی کی کوشش بھی کر چکی ہے۔ دوسرے دن عاطف کے چلے جانے کے بعد امتال وسیم کے ساتھ سیاحت پر بٹراسی کا علاقہ دیکھنے چلی جاتی ہے۔ اس مختصر سے سفر میں وہ اپنی شخصیت کی دھاک وسیم پر اس طرح بٹھاتی ہے کہ وہ اسی کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگلے دن وہ شنکیاری کا پروگرام تھا۔ دونوں نے اس سفر کو خوب لطف سے گزارا۔ تیسرے روز عاطف کی واپسی پر تھانے دار کی دعوت پر اس کے گاؤں جانا ہوا۔ اس دوران امتال نے اپنے بارے میں وسیم کو بہت کچھ بتایا۔ ماں باپ کی نفرت کے باوجود بقول ناول نگار یہ لڑکی جینیس اور غیر معمولی لڑکی ہے۔ زندگی اور اس کے بے شمار موضوعات پر بڑی بے تکلفی سے بے تکان گفتگو کرتی ہے۔ اس کی گفتگو میں وزن، حقیقت پسندی اور دوسرے کو متاثر کر لینے کی بڑی طاقت ہے۔ عاطف کی واپسی پر دوبارہ بٹراسی کی سیر اور اس کے بعد مظفر آباد کی سیر کرتے ہیں۔ بارش میں بھیگ جانے اور سردی لگنے کی وجہ سے امتال کو بخار ہو جاتا ہے۔ بروقت علاج سے کچھ زیادہ پریشانی تو نہیں ہوتی، البتہ وسیم کی امتال کی پریشانی کا بوسہ لینے کی وجہ سے امتال فوری طور پر کراچی واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور فی الوقت اگلے روز دونوں بہن بھائی کراچی کے لیے رخت سفر باندھ لیتے ہیں۔ ان دونوں کے کراچی روانہ ہو جانے کے 3 دن بعد وسیم بھی کراچی جا پہنچا اور ہوٹل سے امتال کے گھر فون کیا۔ وسیم کا خیال تھا کہ شاید یہ خود سر اور ضدی لڑکی اس طرح اس کے کراچی آنے اور اس کے فون کرنے پر ناراضگی کا اظہار کرے گی، لیکن اس نے کشادہ دلی کے ساتھ نہ صرف اس کا فون سنا بلکہ فوراً گاڑی بھیج کر اسے گھر بلوا لیا اور گھر ہی میں اسے ٹھہرایا۔ امتال کی مضطرب طبیعت نے اب بلوچستان کی سیر کا ارادہ ظاہر کیا، چنانچہ کوئٹہ روانگی کا انتظام کر دیا گیا۔ یہاں پر تینوں ہنہ جھیل اور اڑک وادی کی سیر کرتے ہیں۔ یہیں اس کی ملاقات عاطف کے کلاس فیلوز کے والدین سے ہوتی ہے، جو وہاں کا ڈی سی ہے۔ اس کی دعوت پر یہ لوگ اس کے ڈنر میں شریک ہوتے ہیں۔ یہاں بھی امتال کی باتیں، اس کا انداز بحث، دلائل کے انبار اور بالآخر مخاطب کو قائل کر لینے والا انداز سب کی دلچسپی کا مظہر بنا رہتا ہے۔ ذکی الدین انہی اس بلوچ سردار کا قصہ اس کی زبانی سنواتا ہے، جو پہاڑ کی چوٹیوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے عزم سے پہاڑ کی چوٹی پر بضد مشکل پہنچتا ہے، مگر وہاں لکڑیاں چنتی ایک بوڑھی اماں کو دیکھ کر اپنا ارادہ بدل لیتا ہے۔ وہ بڑھیا ہر روز لکڑیاں چننے کی غرض سے چوٹی پر جاتی ہے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا پشت پر لاد لاتی ہے۔ امتال خاص طور پر اس عمر رسیدہ خاتون کے کردار اور ہمت سے خاصی متاثر ہوتی ہے۔ ان علاقوں کی سیاحت کے بعد زیارت کی سیر کا پروگرام بنا۔ راستے میں سوراب خان کی میزبانی کا لطف اٹھاتے ہیں اور ایک سپنی سیاحت سے ملاقات کے بعد اس کے خیالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ یہ سیاحت اپنے رویے اور گفتگو خیالات سے بالکل امتال کی خیالات کا مالک ہے، لہٰذا دونوں خوب باتیں کرتے ہیں۔ بعد ازاں چمن کی سیر اور اس کے بعد کاغان کی سیاحت کا پروگرام بناتے ہیں۔ جھیل سیف الملوک کی سیر کا دلچسپ سفر اور یادگار سفر ثابت ہوتا ہے۔ یہاں امتال ایک صبح اکیلی ایک مقامی عورت مائی ہوا سے ملاقات کے لیے نکل پڑتی ہے۔ یہاں اسے زندگی اپنی فطرت شکل و صورت میں نظر آتی ہے۔ فطرت کی پناہ میں یہاں کے لوگ کس قدر حقیقی، سچی اور معصوم زندگی بسر کرتے ہیں، اس کا اندازہ امتال کو آج ہوا۔ وہ مائی ہوا کے کردار اور اس کی جدید آسائشات سے محروم سیدھی سادی زندگی سے خوب متاثر ہوتی ہے۔ کاغان کے بعد یہ لوگ سوات کی سیر پر نکلتے ہیں۔ سوات کے سفر میں وزیر خان نامی بحری سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے افراد خانہ سے تعارف بھی۔ یہ کردار بھی خالص انسانی جذبوں اور رشتوں کے حوالوں سے ایک زبردست اور دلچسپ کردار ہے۔ یہ اپنے مختصر سے کنبے کے ساتھ صرف 80 روپے ماہوار کی ملازمت پر نہ صرف خوش بلکہ مطمئن نظر آتا ہے۔ گلگت سے سکردو کے سفر میں عاطف ساتھ جانے سے معذرت کرتا ہے، کیونکہ پہاڑی سڑکوں کے ساتھ ساتھ دریا کی موجودگی اس کے لیے انتہائی خوفزدگی کا باعث ہے۔ چنانچہ امتال اور وسیم دونوں ہی سکردو پہنچے۔ وہاں کراچی کے بوائرہ ڈاکٹر اور ان کی نرس بیوی کی میزبانی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ دیواسائی کی سحر کے بعد ان کا آخری پڑاؤ نلتر ہے۔ صفحہ نمبر 170۔
جہاں وسیم سوئی ہوئی امتال کے ہونٹوں کا بوسہ لیتا ہے تو امتال اس پر تھپڑوں کی بارش کر دیتی ہے۔ احساس ندامت وسیم کو کمرے سے باہر لے جاتا ہے۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور اسی احساس ندامت سے آنسو بہاتا ہے۔ حیرت انگیز انداز میں امتال خود اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اسے سمیع کے ساتھ اپنا آلودگی کا واقعہ سناتی ہے جو سمیع کی خودکشی پر ختم ہوا۔ امتال اس خیال سے کہ کہیں وسیم بھی یہی عمل نہ دہرائے اسے پورا واقعہ سنا دیتی ہے۔ اسی دوران نلتر ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار گھبراہٹ کے عالم ان کے پاس آ کر بتاتا ہے کہ اس کی بیوی کا بچہ ہونے والا ہے اور یہاں کوئی دوسری عورت نہیں، لہٰذا وہ امتال سے مدد کی درخواست کرتا ہے۔ امتال کسی ماہر نرس کی طرح بچے کی پیدائش میں زچگی کی مدد کرتی ہے۔ وہ بالآخر ایک نیا وجود لڑکی کی شکل میں اس دنیا میں جنم لیتا ہے۔ یہاں امتال کی چھپی ہوئی ممتا پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک فطری ماں کی پکار اس کے ضمیر میں جاگتی ہے، چنانچہ وسیم سے شادی کرنے کا اقرار کرتی ہے کیونکہ وہ بھی ایک انسان کو جنم دینا چاہتی ہے۔ صفحہ نمبر 171۔ جنت کی تلاش ایک مطالعہ تعارف۔ رحیم گل 20ویں صدی کے نصف آخر کے نمایاں ناول نگار ہیں۔ ناول کے علاوہ خاکہ نگاری اور آپ بیتی نگاری میں بھی ان کا قلم رواں رہا ہے۔ انہوں نے متعدد ناول تحریر کیے ہیں مگر ان ناول جنت کی تلاش کو بعض وجوہ کی بنا پر زیادہ شہرت اور اہمیت حاصل رہی ہے۔ رحیم گل کے مذکورہ ناول کی اسی حیثیت پر احمد ندیم قاسمی تحریر کرتے ہیں۔ جنت کی تلاش اردو زبان کا پہلا ناول ہے جس میں وہ گہری اور گمبھیر الجھنیں موضوع بنتی ہیں جنہوں نے صدیوں سے بڑے بڑے حکیموں، داناؤں اور دانشوروں کو جستجوئے مسلسل میں مبتلا کر رکھا ہے۔ رحیم گل کا مطالعہ گہرا اور مشاہدہ بہت وسیع ہے۔ آج کا انسان جن نفسیاتی اور ذہنی خراخشوں کا شکار ہے اور اسی اضطراب اور بے چینی کے جس کرب سے دوچار ہے، اسی ناول میں بڑے خوبصورت انداز میں سامنے آیا ہے۔ ناول میں مصنف کے مطالعے اور مشاہدے کے ساتھ ساتھ اس کی گہری سوچ کا احساس بھی قدم قدم پر ہوتا ہے۔ مطالعے کی گہرائی اور مشاہدے کی وسعت اپنی جگہ، مگر رحیم گل کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس مطالعے، مشاہدے اور عمیق فکر کو بڑی فنکاری سے پیش کیا ہے۔ نئی نسل کا یہ قرب اور فکری اذیت بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ناول کے صفحات پر بکھرا نظر آتا ہے اور اس اعتبار سے بلا شبہ اس ناول کو احمد ندیم قاسمی کے الفاظ میں بے مثال ناول کہا جاتا ہے جس کا وجود ان سے پہلے اردو زبان میں کسی ناول میں نہیں ملتا۔ فنی جائزہ۔ آئیے اب ناول پر ایک تجزیاتی نظر ڈالیے۔ رحیم گل کا ایک فاضل نقاد جنت کی تلاش کے بارے میں لکھتا ہے۔ رحیم گل کا ناول جنت کی تلاش اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک بے چین روح کی حامل لڑکی امتال کی کہانی ہے۔ یہ کہانی پاکستان کے ایک ایسے خطے کے پس منظر میں لکھی گئی ہے جو قدرتی طور پر بہت خوبصورت ہے۔ اتنے خوبصورت لینڈسکیپ میں بے چین روح امتال کی کہانی خوبصورت بھی ہے اور فنی خوبیوں کی حامل بھی۔ صفحہ نمبر 172۔ اس میں آفاق کا حسن بھی ہے اور نفس میں جھانکنے کی صحیح بھی، اور اسی بات نے اسے قابل مطالعہ بنا دیا ہے اور ادبی اہمیت بھی عطا کی ہے۔ پلاٹ۔ ناول کا پلاٹ بالکل سیدھا سادہ اور صاف ستھرا ہے اور اس اعتبار سے قابل ذکر بھی ہے اور قابل فکر بھی کہ اس ناول کی پیشکش میں مصنف نے ناول اور سفرنامے کی خصوصیات کو یکجا کر دیا ہے۔ دونوں اصناف کے تقاضوں کو اس چابک دستی اور فنی کمال کے ساتھ پورا کیا ہے کہ رحیم گل کی فنکاری کا قائل ہونا ہی پڑتا ہے۔ بظاہر پلاٹ میں کوئی ایسی بات نہیں جس پر بحث کی جا سکے، لیکن قصے کے دوران امتال کی زبان یا خود مصنف کی زبان سے یا پھر بعض دوسرے سیاحوں کی زبان سے جو مسائل چھیڑے گئے ہیں اور جن فنکارانہ انداز میں ان سے عہدے برا ہونے کی کوشش کی گئی ہے، وہ ناول نگاری کی ناول پر زبردست گرفت کی دلیل ہے۔ اسرار حیات اور جدید تعلیم یافتہ نسل کی بے چینیوں اور اضطراب پر اس قدر وسیع موضوع کو مصنف نے احمد ندیم قاسمی کے الفاظ میں ایک ماسٹر کرافٹ مین کی طرح بیان کیا ہے، آخر تک اپنی ماہرانہ گرفت سے نہیں نکلنے دیا۔ اس اعتبار سے جنت کی تلاش ایک ایسا ناول ہے جو اپنے موضوع اور پیشکش کے اعتبار سے لاجواب اور منفرد ہے۔ کردار نگاری۔ ناول کی کردار نگاری مصنف کی مہارت کا زندہ ثبوت ہے۔ بظاہر اس کے 3 کردار بنیادی کردار ہیں: امتال، وسیم اور عاطف۔ ان میں پہلے 2 کو مرکزی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے، تیسرا کردار پہلے کا معاون اور مددگار ہے۔
اگرچہ قصے کے دوران دیگر کچھ کردار بھی نظر آتے ہیں، مگر صحیح معنوں میں امتال کا کردار ہی اس ناول کا محور و مرکز ہے۔ احمد الدین قاسمی اس ناول کی کردار نگاری کا جائزہ لیتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: امتال کا کردار اس ناول کا محور ہے، یا پھر اس کی مثال اس آفتاب کی سی ہے جس کے گرد ناول کا پورا نظام شمسی اپنی معین رفتار اور مقررہ زاویوں سے رواں دواں ہے۔ اس لحاظ سے امتال ایک مثالی کردار ہے، یہ ایک علامت ہے۔ اسے یوٹوپیا یعنی جنت اراضی کی، جسے رحیم گل کی مزاج کی بنیادی نیکی نے تخلیق کیا ہے۔ صفحہ نمبر 173۔ رحیم گل کا یہ کمال ہے کہ وہ اس یوٹوپیا کو قاری پر مسلط نہیں کرتا، بلکہ اسے الہام کی طرح اس پر نازل کرتا ہے۔ وہ خود اپنی بنائی ہوئی مثالی اقلیم کے بعض تاریک گوشوں کی بھی نشاندہی کرتا ہے، امکانات کے ساتھ ناممکنات کا بھی جائزہ لیتا ہے، اور آخر میں انسانی فطرت اور جبلت کی فتح کا پرچم اپنی روح میں، اپنے لہو میں پھڑپھڑاتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ انسانی جبلت کے ساتھ ہی ناول نگار کی فتح بھی ہے۔ امتال 28 سال کی ایک تعلیم یافتہ اونچے گھرانے کی شائستہ اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ اسے اپنے اور مثالی دنیاؤں سے بے حد محبت ہے۔ وہ کسی بھی کمپلیکس کا شکار نہیں ہے، وہ ایک سچی، کھری، صاف کو اور دلیر لڑکی ہے۔ اسے اپنی صحیح عمر بتاتے ہوئے اور نہ اس کے بعد کسی ذہنی یا قلبی خلجان کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے خیالات بڑے واضح، صاف، پر اثر اور حیرت انگیز ہیں۔ وہ MA پاس ہے، مگر بعض اوقات اس کے خیالات فلسفی کے پختہ خیالات محسوس ہوتے ہیں۔ جس نے اپنی ایک عمر فلسفے کی وادی پر گزار دی ہو، اور گہرے مشاہدے نے اس کی سوچ اور زبان کو پختگی کا جوہر عطا کیا ہو۔ امتال کا وسیع علم اور مطالعہ بہت گہرا ہے۔ وہ دنیا جہاں کے موضوعات پر بے تکان بول سکتی ہے۔ اپنے سامنے کسی دوسری شخصیت کی موجودگی اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ڈال سکتی۔ بلوچستان کے DC ذکی الدین سپنی اطالوی انگریز سیاحوں سے لے کر عام معمولی کرداروں کے ساتھ ساتھ اس کی گفتگو جچی تلی اور دلائل سے بھری ہوتی ہے۔ وسیم ایک ناول کا دوسرا جاندار کردار ہے جو خود مصنف کی نمائندگی کرتا ہے۔ مانسہرہ کے ڈاک بنگلے میں جب عاطف اپنا تعارف کرواتا ہے تو وسیم کو اس کی کہانی اپنی کہانی سے بہت ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ بقول مصنف کے ہمارے ابا لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر مرے ہیں، ہم 4 بھائی ہیں، ہر ایک کے حصے میں سوا روپے نقد اور 2 لاکھ کی جائیداد آئی ہے۔ میں چوتھا بھائی ہوں، آپ کی طرح MA کر چکا ہوں، میں رشتوں کا کچھ زیادہ قائل نہیں۔ وہ ابا مجھے بہت پیار کرتے تھے، مگر خود مجھے وہ بس واجبی لگتے تھے۔ تعلیم انہوں نے دلوائی، مگر پیسے کو محتاج رکھا، اسی لیے ان کی موت سے مجھے کوئی خاصا صدمہ نہیں ہوا۔ باپ سے حاصل شدہ 50,000 روپے اپنے ملک کی سیاحت پر خرچ کروں گا، ملک کا گوشہ دیکھوں گا، باقی 1 لاکھ روپے سے ساری دنیا کی سیاحت کروں گا۔ جب یہ ختم ہو جائے گا تو جائیداد بیچوں گا۔ صفحہ نمبر 174۔ اس میں سے 1 لاکھ روپے اسپتال کے لیے وقف کروں گا، باقی کا بھی کوئی مصرف نکال لوں گا۔ تعلیم یافتہ آدمی ہوں، بھوکا نہیں مروں گا، ملازمت، تجارت، ہر کام کر سکتا ہوں۔ قاسمی صاحب وسیم کے کردار کے بارے میں یوں رائے دیتے ہیں: وسیم کا کردار مصنف کا اپنا نمائندہ ہے، یہ اس ترازو کا دوسرا پلڑا ہے۔ مقابل کے پلڑے میں امتال کا وزن اس دوسرے پلڑے کو ہمیشہ اوپر اٹھائے رکھتا ہے، مگر وسیم کی منطق کا وزن اس اٹھائے ہوئے پلڑے کو آہستہ آہستہ بتدریج نیچے لاتا رہتا ہے۔ آنکھ کے نلتر میں صبح کے طلوع کے ساتھ ہی ترازو کے دونوں پلڑے بھاری ہو جاتے ہیں۔ وسیم کی غیر موجودگی میں امتال کے چٹان کے کردار میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ اپنی بحثوں کو جب ایک مخصوص حد تک لاتی تو نارمل سطح پر لانے میں وسیم کا کردار بڑا اہم ہے۔ یوں بھی وہ وسیم کا کردار امتال کے کردار کی اسی تکمیل رکھتا ہے۔ امتال کی طرح وسیم کا کردار بھی اپنے پڑھے لکھے، باشعور، منطقی اور استدلالی نوجوان ہے، جو امتال کے ساتھ اور دیگر کرداروں کے ساتھ ہر مسئلے پر کھل کر بحث کرتا ہے۔ یہ ضدی، اکڑا اور اڑیل کردار نہیں ہے۔ جہاں مقابل کا فرد اپنے دلائل سے اسے مطمئن کر لیتا ہے تو یہ متفق بھی ہو جاتا ہے۔ امتال سے پہلی ہی ملاقات اس کے دل کو اس کی یک طرفہ محبت کے نور سے جگمگا دیتی ہے، اور آئندہ بہت سی ملاقاتوں میں اس کا ارادہ واضح ہو جاتا ہے۔ وہ اس معصوم لڑکی کو زندگی کی بھیڑ میں کھو جانے سے روکے گا،
بطور خاص اس وقت جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ امتال دوبارہ خودکشی کی کوشش کر چکی ہے۔ مانسیرا کے ڈاک بنگلے میں وسیم امتال کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے تو امتال اگلے ہی روز سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے بھائی کو کراچی چلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وسیم ان کی پیچھے 3 دن کی سوچ بچار کے بعد کراچی پہنچتا ہے۔ بلاخر نلتر کے رسٹ ہاؤس میں اس کی مرادیں بر آتی ہیں۔ وہ امتال سے اپنا جیون ساتھی بننے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ یہی عاطف کی بھی خواہش تھی جو بالآخر پوری ہو گئی۔ عاطف ناول کے کرداروں میں عاطف کا کردار عام سے بھائی کا ہے جسے اپنی بہن سے بے پناہ محبت ہے اور اسے خوش رکھنے کے لیے انتہا حدوں تک جا سکتا ہے۔ اگرچہ وہ ایم اے پاس ہے مگر وہ ایک کاروباری اور حقیقی زندگی کا کردار ہے۔ صفحہ نمبر 175۔ اس کے اپنے مسائل بھی ہیں۔ کبھی وہ امتال اور وسیم کی بحثوں میں بھی حصہ لیتا ہے مگر کبھی لمبی چوڑی بحث کرنے کے بجائے چند باتیں کر کے ان باتوں کو سن کر ان کی تائید کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے زندگی سے بے پناہ محبت ہے۔ کوئی ایسا موقع نہیں آنے دیتا جب امتال اکیلی ہو اور تیسری بار خودکشی کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر پہاڑوں اور وادیوں اور جھیلوں میں گھومتا پھرتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ اسے کوئی لڑکا پسند آ جائے اور اس کے مستقبل سے مطمئن ہو جائے۔ وہ اپنی بہن کی طرح مہم جو اور خطر پسند نہیں۔ ناران کاغان گلگت کے سفر میں وہ اکثر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ گلگت اور اسکردو اسی لیے نہیں جاتا کہ رستے میں ہر جگہ دریا ساتھ ساتھ بہتا ہے۔ ناول کا ذرا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو حقیقت سامنے آتی ہے کہ ناول کے تمام کردار اپنی کسی نہ کسی ذاتی اور نفسیاتی الجھن کے زیر اثر دنیا سے بیزار نظر آتے ہیں۔ وہ بظاہر حقائق سے فرار کی خاطر وہ پہاڑوں اور وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ منظر نگاری ناول کی نمایاں ترین خصوصیات اس کا جنت نظیر شمالی علاقہ جات کا وہ پس منظر ہے جو غیر ملکی سیاحوں کی رائے میں دنیا کا حسین ترین منظر ہے۔ وہ اس پہلو سے رحیم گل نے اپنے اس ناول میں سفر نامے اور ناول کی تنقید کو باہم ملا کر ایک خوبصورت صنف کو جنم لیا ہے۔ ناول نگاری منظر نگاری بڑے کمال کی ہے اور مصنف کے وقت نظر اور عمیق مشاہدے پر دلیل ہے۔ مثال کے لیے صرف ٹکڑا ہی دیکھیں۔ سورج ڈوب گیا، ہم گھوڑوں پر بیٹھ گئے تھے، ہم نے آخری بار جھیل سیف الملوک کی طرف دیکھا۔ شام کے سرمئی اندھیروں میں اس کے پانیوں کا رنگ کالا کچھ اور گہرا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف پھیلے ہوئے برف پوش پہاڑ کچھ اور پراسرار ہو گئے۔ آبشاریں اسی بے تابی بے قراری سے نیچے گر رہی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا فطرت کا یہ بے مثال شاہکار کتنے لاکھوں سالوں تک، کتنے کروڑوں سالوں سے زمین کے سینے پر ثابت ہے مگر اس کے رنگ پھیکے نہیں پڑے۔ اسی منظر نگاری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے احمد ندیم قاسمی نے لکھا ہے، رحیم گل نے پاکستانی علاقوں کے ناقابل یقین حد تک خوبصورت اور پراسرار مناظر جس میں ایسے طلسم کاری سے پیش کیا ہے کہ وہ شاید فی الحالان اردو ناول نگاروں میں سے صرف اسی کا حصہ ہیں۔ صفحہ نمبر 176۔ نفسیاتی حوالہ رحیم گل نے اس نفسیاتی حوالے کو بھی انسان کے دل سے جھانک کر دیکھا ہے۔ انسان کی شخصیت کے حوالے والدین سے ملتے ہیں۔ یہ کسی ایک امتال کی بات نہیں بلکہ شاید وہ شخصیات جو ماں یا اپنے خاوند سے محبت کے بجائے نفرت کرتی ہو اور یہ نفرت بچے کی رحم میں موجودگی کے دوران بھی ہو تو ناول نگار کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح امتال جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ امتال کی شخصیت پر اس کی ماں کے جذبات کا گہرا اثر دکھائی دیتا ہے اور یہ تلخی اور تمام عمر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اسے کسی سے بھی محبت نہیں۔ اس کی ساری بحث کا لب و لباب یہ ہے کہ زندگی کسی کو کیا دیتی ہے، موت سے کیا ملتا ہے۔ اس کی شخصیت کے نزدیک زندگی اور موت دونوں لایعنی حوالے ہیں۔ ان دونوں سلسلوں میں کوئی ثمر نہیں، کوئی خالی ہے، دونوں خالی ہیں۔ امتال کی باتوں سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کی بدولت سب کچھ عارضی ہے اور بے معنی ہے۔ سرحد کی تہذیب و ثقافت رحیم پاکستان اور پھر بالخصوص پاکستان کے 2 صوبوں، ایک صوبہ سرحد اور دوسرا بلوچستان یعنی کوئٹہ کو موضوع بحث بنایا ہے۔ دونوں صوبوں کی تہذیب و ثقافت کو بھی واضح کیا ہے۔ کوئٹہ میں لوگوں کو بڑی بڑی پگڑیوں، شلواروں اور لمبی لمبی قمیضوں کی روشنی میں تہذیب و تمدن کی ثقافت کی جھلکیاں پیش کی گئی ہیں۔ قہوہ دونوں صوبوں کی مشترکہ روایت ہے جسے کھانے کے بعد پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں کی مہمان نوازی اور خلوص کا ذکر بڑی عقیدت سے کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں اگی کا تھانے دار ہو ناران کی اماں ہوا یا مینگورہ کا وزیر خان،
اس کی خوبصورت بیوی مہمان نوازی میں سبھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ مشرق و مغرب کی تہذیب و ثقافت۔ رحیم گل نے اس ناول میں مشرق و مغرب کی تہذیبی ثقافت کے درمیان فرق کو بھی اجاگر کیا ہے۔ مشرق مادیت میں اپنے آپ کو مغرب سے پیچھے سمجھتا ہے، اس کی اندھی تقلید میں سرگرداں ہے، جبکہ مغرب میں روحانیت کا فقدان ہے۔ اس سلسلے میں اہل مغرب کی نظریں اہل مشرق پر لگی ہوئی ہیں۔ مغرب میں روحانیت کے فقدان کے باعث رشتوں کا تقدس ختم ہو چکا ہے۔ صفحہ نمبر 177۔ مادہ پرستی کے طوفان میں نفسا نفسی اور خود پرستی کا دور دورہ ہے۔ بیٹیاں اور بیٹے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ کر 9-2-11 ہو جاتے ہیں اور اس لیے انہیں اپنے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ سے فرصت نہیں ملتی۔ صاف ظاہر ہے کہ ایسی ناگفتہ صورتحال میں بوڑھے والدین کبھی کبھار پھولوں کا گلدستہ تحفے میں وصول کر کے بالکل اسی طرح شادمان نہیں ہوتے جس طرح پنجرے کے پنچھی کو 2-4 پھول فراہم کیے جاتے ہیں تو وہ انہیں گلشن کا نعم البدل نہیں سمجھتا۔ ناول میں ایک ضعیف کی مثال کے علاوہ انگریز سیاح کی آپ بیتی بھی اسی مسئلے پر روشنی ڈالتی ہے۔ انگریز سیاح اپنے آپ کو اس کے لعن طعن کرتا ہے کہ جب اس کا والد فوت ہو رہا تھا تو مذکورہ سیاحت سمیت اس کے بوڑھے شخص کے پاس اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے، سب اپنے والدین کو حیات کے رحم و کرم پر چھوڑے ہوئے ہیں، کہیں دور جا بسے ہیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے مصدق سے نوجوانوں کی یہ نسل جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے جو انہوں نے اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ روا رکھا ہے۔ ناول میں ایسی مادہ پرستی سے خوبصورت انداز میں پردہ اٹھایا گیا ہے۔ ناول میں جنت کی تلاش کے 2 پہلو کو غور کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کی مادی دنیا میں انتہائی بے چینی اور انتشار ہے۔ امطال کے روپ میں انسان کسی ایسی جگہ کی تلاش میں سرگرداں ہے جہاں سکون ہو، خوشی و مسرت ہو، دکھ درد کے بجائے عیش و آرام ہو۔ ایک سکون اور راحت کی جگہ جنت ہے۔ دوسرا حوالہ خوبصورت مناظر فطرت کا بنتا ہے، اسی لیے کہ حسن و جمال کے نمونے قدرتی مناظر میں ہیں۔ حسن معینی کے بجائے بے حجابی کے لیے شہر نہیں بلکہ جنگل ہی بہترین وسیلہ ہو سکتے ہیں۔ مجموعی جائزہ۔ مجموعی طور پر اگر یہ دیکھا جائے تو رحیم گل اردو ناول نگار کے ایک اہم نام ہیں۔ انہوں نے اردو ناول کو ایک نئے موڑ میں داخل کر دیا اور فن ناول نگاری کا حق ادا کر دیا۔ فکری اور فنی دونوں حوالوں سے ایک اچھا ناول ہے۔ پلاٹ، کردار نگاری، منظر نگاری کے حوالے سے یہ ناول منفرد ہے۔ صفحہ نمبر 178۔ حصہ سوم افسانہ۔ افسانے کا فن۔ دنیا کے ہر شے کی طرح ادب بھی حالات و زمانے کے تقاضوں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ زمانے کی کروٹوں کے ساتھ فکشن نے بھی کئی روپ بدلے۔ داستان، اس کے بعد ناول اور اس کے بعد افسانہ فکشن کے سفر کے 3 پڑاؤ ہیں۔ داستان، ناول، فسانہ تینوں میں سے ایک خصوصیت مشترک ہے اور وہ یہ ہے قصہ۔ قصے کی پیشکش کا انداز ایسا ہوتا ہے چاہیے کہ قاری کی توجہ اس پر جمی رہے اور ہر لحظہ وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب رہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ داستان کو قصے میں قصہ جوڑ کر طول دے دیا جاتا ہے کیونکہ یہی زمانے کا تقاضا ہے۔ عقل کو دھنگ کر دینے والے واقعات سامع یا قاری کو گرفت میں لیے رہتے ہیں۔ پھر ایسا زمانہ آیا جب طوالت اور حیران کن واقعات کو دیکھ کر حقیقی زندگی کی مرکب کشی فکشن نگار کا مدعا ٹھہرایا۔ یوں ناول کا جنم ہوا۔ ناول کا کینوس بہت وسیع ہوتا ہے۔ تخلیق اور قاری دونوں سے اس کے مطالبے سخت ہیں، لہٰذا فکشن کے کسی ایسے روپ کی تلاش ہوئی جسے لکھنے اور جس کے پڑھنے میں کم جگری کاوی کرنا پڑے۔ اس تلاش کے نتیجے میں مختصر افسانہ وجود میں آیا۔ افسانہ مختصر ہوتا ہے، اس میں پوری زندگی کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس میں زندگی کے کسی ایک رخ اور کردار کے کسی ایک پہلو کا سروکار رہتا ہے۔ اجزائے ترکیبی افسانے کے بھی وہی ہیں جو ناول کے ہوتے ہیں، مگر افسانے کا پیمانہ چھوٹا ہوتا ہے اور اسی لیے ان کے برتنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ان اجزائے ترکیبی کا ذکر کرنے کے لیے پہلے یہ غرض کرنا ضروری ہے کہ اس معاملے میں اہل نظر کی راحتیں بدلتی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل پلاٹ، کردار، نقطہ نظر اور وحدت تاثر کے بغیر افسانے کا تصور ہی ممکن نہ تھا، لیکن زیادہ پرانی بات نہیں، بغیر پلاٹ کے کہانیاں لکھی گئیں اور نہ کہانی کہلائیں۔
کہا گیا ہے کہ آج کے زمانے میں فرد کا جو وجود ہی کہاں ہے جو افسانے کے کردار پیش کیے جاتے ہیں۔ نقطہ نظر کو ادب کے لیے مہلک قرار دیا گیا، وحدت تاثر کو غیر ضروری کہہ دیا گیا، علامتی اور تجدیدی کہانیاں لکھی گئیں۔ اب پھر کہانی ماضی کی طرف لوٹی ہے مگر خاصی بدل کر۔ آئیے اب افسانے کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں مختصر سی معلومات حاصل کریں۔ صفحہ نمبر 169۔ پلاٹ سے مراد واقعات یا افسانے میں کوئی ایک واقعہ پیش کرنا ہے جو اس کے مختلف اجزائے ترکیب۔ افسانے میں کوئی قصہ پیش کرنا تو عام طور پر ممکن نہیں ہوتا، لیکن کسی واقعے یا چند واقعات کے بغیر افسانے کا وجود ناممکن نہیں۔ اچھے افسانے کی ایک شناخت یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی غیر ضروری نہ ہو۔ غیر ضروری تفصیل سے افسانے میں جھول پیدا ہو جاتا ہے اور قاری کی توجہ مرکزی خیال پر مذکور نہیں رہ پاتی۔ انتشار اور پراگندہ بیانی سے اختصاص افسانے کی اثر پذیری کے لیے ضروری ہے۔ کردار افسانے کے لیے بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ناول کے لیے، لیکن افسانے کا پیمانہ مختصر ہونے کے سبب افسانہ نگار کی دشواریاں زیادہ ہیں۔ ناول نگار کو مختلف زاویوں سے کردار پر روشنی ڈالنے اور اسے اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ افسانہ نگار کا کوئی کردار ایک پہلو ہی کامیابی کے ساتھ پیش کر سکتا ہے۔ افسانہ نگار کو بڑی محنت کر کے کردار کو اس طرح تراشنا پڑتا ہے کہ وہ قاری کے دل پر گھر کر سکے۔ ناول میں کردار کا ارتقا آسانی سے دکھایا جا سکتا ہے، جبکہ افسانے میں اس کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے بڑی مہارت درکار ہے۔ پریم چند کے افسانے زیور کا ڈبہ، نمک کا داروغہ، منٹو کا نیا قانون اور بابو گوپی ناتھ اس کی اچھی مثالیں ہیں۔ بعض نئے افسانہ نگار کردار نگاری کو اہمیت نہیں دیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج ایسا انسان کہاں ہے جو ہیرو کی جگہ لے سکے۔ غلام عباس کی کہانیاں آنندی میں کوئی ہیرو یا مرکزی کردار نہیں ہے۔ افسانوں میں انسان کے علاوہ چرند پرند کو بھی کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ نظر سے کسی انسان کو مفرد نہیں حاصل، خاص طور پر مصنف کو، کیونکہ زیادہ حساس اور باشعور ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک اچھا فن اپنا نقطہ نظر قاری پر تھوپتا نہیں۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کھل کر کچھ نہ کہے بلکہ اپنی تخلیق کو اس طرح پیش کرے کہ فنکار کے دل کی بات آپ سے آپ قاری کے دل میں اتر جائے۔ صفحہ نمبر 180۔ مثلاً منٹو نے ہندو مسلم فسادات سے متعلق افسانے یعنی سیاہ حاشیے اس طرح پیش کیے ہیں کہ قاری کو فرقہ پرستی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ پریم چند کا افسانہ نمک کا داروغہ پڑھ کر ہمارے دل میں دیانت داری اور اصول پرستی کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ ماحول اور فضا کی مختصر افسانے میں بہت اہمیت ہے۔ فضا آفرینی کامیابی افسانہ نگاری کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے کہانی کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کرشن چند نے اس کی تکنیک سے اپنے افسانوں کا بہت کام لیا ہے۔ فضا آفرینی سے مراد ہے کہ افسانہ نگار ماحول کی ایسی تصویر کھینچے کہ قاری کو غریبوں سے ہمدردی ہو جائے۔ جن افسانہ نگاروں نے ماحول کی تصویر کشی اور فضا آفرینی پر زیادہ توجہ دی ہے وہ زیادہ کامیاب افسانے پیش کر سکتے ہیں۔ اسلوب افسانے کا ایک ایسا حصہ ہے جس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر افسانے کا فن غزل کے فن سے بہت ملتا جلتا ہے۔ بے مصرف ایک لفظ کی بھی یہاں گنجائش نہیں۔ یہ کفایت لفظی کا فن ہے، یعنی کم از کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہہ جانے کا ہنر ہے۔ کیا لکھنا چاہیے؟ زیادہ افسانہ نگار کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا نہیں لکھنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری لفظ اور ہر غیر ضروری فقرے کو قلم زد کر دیا جائے۔ جو لفظ جو فقرے افسانے کے آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوں یا وہ غیر ضروری ہوں۔ افسانے کا اسلوب موضوع کے مطابق ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ افسانے کی زبان کو سادہ رواں ہونا چاہیے، مگر سادگی کے ساتھ دلکشی بھی ضروری ہے۔ لیکن بعض افسانہ نگار ایسی زبان لکھتے ہیں کہ قاری سامعین ایک ایک فقرے پر اس طرح داد دیں جیسے مشاعرے میں شعر پر دی جاتی ہے۔ یہ رویہ بہرحال غلط ہے۔ آغاز و اختتام۔
آغاز و اختتام پر بھی افسانے کی کامیابی اور ناکامی کا مدار ہے۔ افسانے کا آغاز اس طرح ہونا چاہیے کہ قاری فوراً اس طرف متوجہ ہو جائے۔ اب یہ افسانہ نگار کا ہنر ہے کہ اس توجہ کو افسانے سے ہٹنے نہ دے۔ ہر لحظہ یہ تجسس باقی رہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور جب کہانی ختم ہو تو اس طرح پڑھے کہ پڑھنے والا مدتوں اس کی گرفت سے نکل نہ سکے۔ بعض روسی افسانہ نگاروں نے یہ کہانیاں لکھی ہیں کہ جب وہ کاغذ پر ختم ہو گئیں تو قاری کے ذہن میں شروع ہو گئیں، یعنی ان کے ذہن میں ایک ایسا سوالیہ نشان ابھر آیا کہ مدتوں اس کا جواب ڈھونڈتے رہے۔ صفحہ نمبر 181۔ وحدت تاثر۔ وحدت تاثر کو کہانی کی اساس کہا جاتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے اس کی شدید مخالفت کی گئی اور کہا گیا ہے کہ اصل زندگی میں انتشار اور بکھراؤ کی کیفیت ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ افسانے میں یہ کیفیت نہ پائی جائے۔ وحدت تاثر سے یہ مراد ہے کہ افسانے سے قاری کے ذہن پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو، یہ نہ ہو کہ ابھی خوشی کی کیفیت ہے، ذرا دیر میں ساری فضا سوگوار ہو گئی۔ کسی زمانے میں وحدت تاثر کو افسانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری قرار دیا گیا۔ آج بعض لوگ اس کے حامی ہیں تو بعض اس کے مخالف۔